السلام علیکم نیمان جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو ہمارا ناول ہے جنت کے پتے، از قلم نمرہ احمد۔ اگلی قسط کی جانب بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا ریویو کچھ پچھلی قسط کا لینا چاہوں گی کہ کس طرح سے حیا کا رول دکھایا گیا، اور پھر لاسٹ پہ یہ بتایا گیا کہ حیا جو ہے وہ کسی کے نکاح میں ہے جس کا نام ہے جیہان سکندر، اور وہ ترکی میں رہتا ہے۔ اور اب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جیہان کے شہر ٹرکی سے سبانچی یونیورسٹی کے لیے حیا کو ایک اپروول ملا ہے کہ وہ 5 ماہ کے لیے ٹرکی میں جا کے قیام پذیر رہے گی اور وہاں پہ اس یونیورسٹی میں پڑھ پائے گی۔ تو بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلی قسط کی جانب۔ جیہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اپنے اور اس کے رشتے کا سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فرط جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جیہان ان کے ساتھ تھا۔ پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس وزٹ کے بعد تو سبین پھپھو بھی نہیں آئیں کبھی۔ نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے ملاتا، ورنہ ان سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر جیہان کرتا تھا تو بھی اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کر کے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جیہان سکندر انہیں نہیں ملا تھا۔ شروع کے چند برس پھپھو بہت فون کرتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا اور 3 ماہ بعد ایک فون ادھر سے چلا جاتا۔ یوں 6 ماہ میں 2 ہی دفعہ بات ہو پاتی۔ رسمی، الیک سلیک، موسم کا حال، سیاست پہ تبادلہ خیال، اور پھر اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جیہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت سا لڑکا، جس کو اس نے اپنے روبرو کھڑا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی، جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ کر پھپھو اور جیہان پر غصہ آ رہا تھا، جن کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ مگر خیر، اور داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے، پھر وہ ترکی جائے گی اور سب لوگوں کو ضرور ڈھونڈ لے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لوبی میں آویزاں آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پہ ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی ہوئی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن باہر شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھتی ہوئی، جو ماتھے پر سیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا، جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی کلائیوں میں بھری چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق محسوس کر کے وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھیں۔ ان کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھیں، اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہیں ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا تھا، جس کے شانے پہ ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھیں۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا ذرا سا اٹھائے ہوئے ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے، میری بیٹی۔ سلیمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم سا سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔
وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن لہنگا اور کامدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ بلاؤز کی آستین آدھی سے بھی چھوٹی تھی اور ان سے نکلتے اس کے دودھیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاعوں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح سیدھے کر کے کمر پر گرا رکھے تھے۔ ٹیکے کے ساتھ کے سنہری جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے سے سنگھار سے مزید کشش دے رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں۔ وہ تینوں ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں عمیر لغاری، یہ مہناز بھابھی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پہ ایک بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی ابھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ آئی ہوں، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں ہاں تم جاؤ انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ معذرت خواہانہ مسکراتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر پلٹ کر ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندی دونوں گھرانوں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے پھولوں اور موتیے کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ روشنیوں کی ایک بہار سی اتری ہوئی تھی۔ تقریب سیگریگیٹڈ تھی، مرد الگ عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں والی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہا تھا۔ ارم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے ویٹرز باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پر تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کرے؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی۔ داور بھائی پہ سارے ارمان نکال کر تمہیں رسمیں کر کے ان کو مردانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں ارم سے بولتی لمحہ بھر کو چونکی۔ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ایک کرسی پر بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اس کے اوپر سٹول لے رکھا تھا۔ وہ عورتوں کا فنکشن تھا، پھر بھی عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اور ماتھے کا کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا بس۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر واپس مڑی۔ یہ ایلن ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلن؟ ارے بھابھی ہیں، یہ شہلا بھابھی ہیں، پوری دنیا سے الگ، ان کی 1.5 انچ کی مسجد ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کرتی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھیں اور سال بھر پہلے ہی شادی ہو کے آئی تھیں۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا تھا، خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دک گئے اور خوب تالیاں بجیں تو وہ ہنستی ہوئی واپس کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شہلا بھابھی۔ وہ لڑکی بھی اس میز پر موجود تھی۔ مہوش، سہرش اور ثنا بھی اپنی امی کے ساتھ وہیں تھیں۔ ارم نے فوراً سلام کیا، حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملیں۔ ایک ہاتھ کو 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شہلا بھابھی، نقاب اتار دیں، ادھر کون ہے؟ شہلا نے جواباً مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئیں۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اس لیے۔
عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری، ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے۔ حیا بڑبڑائی تھی۔ پھر وہ جلد ہی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی۔ اس میز پر عابدہ چچی بھی تھیں اور کل ان کی باتیں سن لینے کے بعد اتنی منافقت اس میں نہیں تھی کہ وہ عابدہ چچی اور سائمہ تائی سے ہنس ہنس کر باتیں کر سکتی۔ اماں جانے کدھر تھیں؟ کس سے پوچھے کہ سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں اور آئیں گی بھی یا نہیں۔ کافی دیر شش و پنج میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور لاؤنج میں ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ رقص کے باعث پاؤں درد کرنے لگے تھے۔ وہ صوفے پہ دھم سے گری، ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیلز کے سٹرپس کھول کر انہیں اتار کر ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پر رکھ دیے۔ ساتھ ہی وہ ڈائری کے صفحات پلٹتی سبین پھپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا، مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، وہ گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں، وہ جو جواہر تک گئی ہیں۔ کوئی میسیج ہے تو آپ بتا دیں، وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ اور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بیزی ہیں، شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی۔ آپ کون ہیں؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے اسے کریڈل پر پٹکا۔ بے اختیار آنسو اس کی آنکھوں میں امڑ آئے تھے۔ وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی۔ آنسوؤں نے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کر دیا تھا۔ وہ اسے پھر سے ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید اد کھلے گلابوں کا بکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی برآمدے کے زینے میں اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ او تسی ایتھے ہو؟ یہ کوریئر والے نے دیا ہے تہاڈے لئی۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ وہ گاؤں سے اسے لے کر آئے تھے۔ جب آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا، پھر ان 7 برسوں میں اردو سیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب وہ کوئی درمیانی زبان بولتا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا۔ اس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکے کا نام، اس لڑکی کے نام، جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ مہندی والی جگہ سے روشنیاں اور موسیقی کے بے ہنگم شور یہاں تک آ رہے تھے۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، مہمان، نوکر چاکر وغیرہ۔ ایسے میں کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کوریئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی۔ بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کا خوف۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سنگار میں اس پر رکھتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔
کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے 10-12 بار دروازہ بجا چکی تھی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داور بھائی کی بارات تھی۔ سلیمان صاحب کو تو سب سے پہلے ہال میں پہنچنا تھا اور اس کی سست رفتاریاں پورچ خالی تھا۔ تایا فرقان کے پورشن سے البتہ شور سنائی دے رہا تھا۔ غالباً وہاں پر ابھی سب نکلے نہیں تھے۔ اب کیا کریں؟ ابا کو فون کرے یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے، کیونکہ گھر سے سب جا چکے تھے۔ وہی نہیں سوچوں میں الجھتی اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ کھلے گیٹ پر ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا۔ سیاہ چمکتی اکارڈ باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں۔ حیا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ رکھا، سایہ بنا کر دیکھنا چاہا۔ تبھی ہیڈ لائٹس دھیمی ہوئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ آدھا کھول کر باہر نکلا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراک جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ۔ فراک بہت لمبا تھا، سو پاجامے کی چوڑیاں بمشکل بالشت بھر ہی دکھائی دیتی تھیں۔ گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے آویزے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ کاجل سے ربریز سیاہ آنکھیں اور کمر پر گرتے سیدھے بال۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے انکل ہیں؟ وہ نگاہوں میں اسے جذب کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ متذبذب سی آگے آئی، پھر اسے نظر انداز کیے لغاری صاحب کے دروازے کے ساتھ رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہرے، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس… ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا، ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز لغاری، مہناز لغاری، انہوں نے بھی فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئیں۔ وہ چند لمحے تذبذب میں کھڑی رہی۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا، اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو ابا برا نہیں مانیں گے، یہ تو اسے یقین تھا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بیٹھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہیں؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا تھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ اس نے دل میں سوچا۔ جب میں شریعہ اینڈ لا میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دکھا رہے تھے اس سے؟ تو یہ شریعہ اینڈ لا کیسا سبجیکٹ ہے؟ عمیر لغاری نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک انجینئر ہوں، اور انجینئرنگ شروع میں مجھے مشکل لگتی تھی، بعد میں آسان ہو گئی۔ مجھے شریعہ شروع میں مشکل لگتی تھی، بعد میں عادی ہو گئی۔ وہ تینوں ہنس پڑے تو اسے احساس ہوا کہ اس سے خواہ مخواہ ان کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں رہے۔ ہم نے فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کیریئر بنانے تک ہر چیز اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا ہے۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کی جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مہناز کہہ رہی تھی، اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا کبھی انکار نہیں کریں گے؟ بمشکل ہوں ہاں میں ان کے سوالات کے جوابات دیتی۔ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگیں۔ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ اسی پل لغاری انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے ہو گئیں۔ حیا سنیے، وہ جانے ہی لگی تھی کہ ولید نے پکارا۔ وہ بھی تک اندر
اسٹیئرنگ وہیل تھامے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے اس سے مخاطب تھا۔ مگر یہ مناسب نہیں ہے، مگر مجھے اسی رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے، اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک کوندہ اس کے ذہن میں لپکا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارے معاملہ یہیں دبا سکتی تھی۔ لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور یہ 6 فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر ڈونٹ وری میں کار بیک سائڈ پر لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ متذبذب سی اندر بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ یوں کسی لڑکے کے ساتھ تنہا بات کرنے بیٹھی تھی۔ ابا کو پتہ چلتا تو ان کی ساری وسیع النظری بھگ سے اڑ جاتی۔ اسے لباس پہننے کی آزادی تھی، سر ڈھکنے کی پابندی بھی نہ تھی، مگر لڑکوں سے بے تکلفی یا دوستی کی اجازت ابا نے کبھی نہیں دی تھی۔ وہ بیٹھی تو ولید سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ عجیب مضطرب حالت ہو رہی تھی اس کی۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف ایک نسبتاً سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا ہے، وہ گردن جھکائے کہنے لگی۔ میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو کیا بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں رہتے ہیں، کچھ خاندانی مسائل کے باعث میرے ابا ان سے ذرا بدظن ہیں، اور اب مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ ولید کی خاموشی سے اس نے یہی مراد لی کہ وہ سخت شوق کے عالم میں ہے۔ میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید۔ میں نے ہمیشہ اسی کے خواب دیکھے ہیں اور ذہنی طور پر خود کو اسی سے وابستہ پاتی ہوں۔ اب کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولا۔ حیا گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، پلیز آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ یکٹک خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا، وہ سارا راستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اسے لگا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بوجھل آواز میں بولا تو وہ دروازے کی طرف سمٹی۔ نامحسوس انداز سے اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا۔ آپ کے اس رشتے سے انکار کے بارے میں؟ ساری عمر پڑی ہے اس بارے میں باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہو۔ وہ ایک دم اس پہ جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل کھینچ کر دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی تو ولید نے دوپٹہ کھینچا۔ دوپٹہ اس کی گردن کے ساتھ رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ اسے ولید کے دروازہ کھول کر کوئی اونچی سی انگریزی گالی دینے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے بھاگتے قدموں میں تیزی آ گئی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بدحواس سی دوڑتی ہوئی ایک گلی میں مڑ گئی۔ پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گلی کے دوسرے سرے تک پہنچی، مگر یہ کیا، گلی بند تھی۔ ڈیڈ اینڈ۔ وہ بے ساختہ پلٹی۔ بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر گلی کے بند سرے تک گئی اور دیوار کی اینٹوں کو چھو کر ٹٹولا۔ شاید اندر کوئی جادوئی دروازہ ہو، شاید ہیری پوٹر کی کہانیاں سچ ہوں، مگر کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں کسی نے پیچھے سے کہا اور وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔
اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا گھاٹ۔ اس نے بے اختیار سینے پہ بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو، اس کی آواز بھرا گئی۔ پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی اور پہلی ہی دفعہ اتنی بڑی سزا۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑا ہی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ دور لگے اسٹریٹ پول کا بلب اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی مگر شادی سے انکار ہے۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز، وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ شٹ! وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈولی نے پاؤں سے ایک ٹھوکر ولید کو ماری تو اس کا بے ہوش وجود ذرا پرے ہوا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی سلور چمکیلے آئی شیڈو سے اٹی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روک کے اس سے دیکھنے لگی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے دبوچا، یوں کہ گردن پہ گرے بال بھی اس کی گرفت میں آ گئے۔ ڈولی کے ہاتھ اور حیا کی گردن کے درمیان اس کے بال تھے۔ پھر اب اس کے ہاتھ کا کھردرا پن وہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن لبوں سے کراہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا۔ وہ بے اختیار کھانسی مگر ڈولی کی بے رحم گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ وہ اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے آگے دھکیل کر چلا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت میں مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا دروازہ تھا۔ وہ اسے اپنے آگے دھکیلتا پچھلے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ حیا کو لگا اس کی گردن کے گرد اس کے کھردار توق ہٹا ہے۔ اس نے پلٹ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ بھی تک لب بھینچے تلخ کاٹدار نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسے لگا وہ اب کبھی بول نہیں پائے گی۔ دفعتاً ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پہ اچھال دیا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا، پھر سلکی بال سے پھسلتا ہوا شانوں پہ ڈھلک گیا۔ ڈولی چمٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا، بے حیا۔ اس کے لہجے میں برچھی کی کاٹ تھی۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ ریشمی بھڑکیلا نارنجی دوپٹہ جس پر سستا سا گولڈن ستاروں کا کام تھا۔ وہ کبھی اپنی ماسی کو بھی ایسا دوپٹہ نہ دیتی، مگر آج اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس دوپٹے میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے، اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کی بجائے وہ ہاتھ سے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اپنا حلیہ درست کیا۔ رونے سے کاجل بہہ گیا تھا، بال بھی بکھرے تھے۔ موبائل اس چھوٹے سے کلچ میں تھا جو اس نے اس سارے عرصے میں اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچے رکھا تھا۔ شکر اندر فنکشن اپنے عروج پہ تھا۔ اسٹیج پہ دلہا دلہن، رشتہ داروں، کزنز اور دوستوں کے جلوے، ہر طرف مسکرا رہے تھے سب۔ سونیا بھابھی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور داور بھائی بھی۔ ارم فیروزی فراق میں چہکتی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اصولاً اسے بھی وہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایسی ذہنی حالت میں نہ تھی کہ وہ 2 قدم بھی چل پاتی، سو بے دم سی ایک آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا، ڈولی کے الفاظ کی باز گشت ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہی تھی۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی یوں۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جاتا تھا۔
وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ داور اور سونیا کی شادی کے چند ماہ بعد صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ٹھٹھرا دینے والی ٹھنڈ ابھی تک تھوڑی تھوڑی موجود تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کے آرڈیننس کے آفس کے باہر دروازے پہ لگی لسٹ دیکھ رہی تھی۔ ارمس مینڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں اسپونجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا ہے کون بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یخ ہوتے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر اسٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفعتاً عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می؟ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پہ بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں میں بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی مگر اس کو کئی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی اس سے خواہ بہت بری لگی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی تھی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں خدیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں مگر آپ چونکہ میری فرینڈ نہیں ہیں سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانا۔ اس سے پہلے بھی خواہ ہی بری لگتی تھی اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی ظفر سامنے آ گیا، بھاگتا ہوا ہانپتا ہوا۔ حیا بی بی، حیا بی بی، بول بھی چکو اب۔ وہ گاڑی لاک کرتے ہوئے خوف زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں۔ خیریت؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والی درمیانی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھیں۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ الجھی ہوئی تھیں۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کدھر ہے؟ وہ بلا رہی تھی مجھے۔ اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور نوب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پر ارم اکڑوں بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی جس پہ آنسوں لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارم کیا ہوا؟ وہ قدرے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا تھا۔ حیا ایک بات بتاؤ۔ اس کا روندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو۔ ہم شریف لڑکیاں نہیں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کا کہا مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ ارم؟ وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ، کیا ہم طوائفیں ہیں؟ وہ زاروں کی تار رونے لگی۔ ارم بات کیا ہوئی ہے؟ بات تو بتاؤ۔ حیا بولو، بتاؤ، ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ ایک ویڈیو اپلوڈنگ پر لگی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن میں اردو میں لکھا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سنوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر محو رقص 2 لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے اس کے سر پر آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا۔
اور ہم نے کیا ہے یہ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے جو کسی نے ادھر انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے. یہ پڑھو. ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے جس پہ میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے. یہ دیکھو. اس ویڈیو کو 3 دن سے اب تک سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں. حیا ہم برباد ہو گئے ہیں. ہم کہیں کے نہیں رہے. ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ ساکت سے اسکرین کو تکے جا رہی تھی. یہ کوئی بھیانک خواب تھا. ہاں یہ خواب ہی تھا اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی. اسکرین پر رقصاں پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پہ کسی نے سرخ دائرے میں کھینچ رکھے تھے. جیسے ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ پہ جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا. اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا. نہیں یہ میں نے نہیں کیا. وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی. اس کے لب کپ کپا رہے تھے. ارم اسی طرح بلک رہی تھی. میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں. میں شریف لڑکی ہوں. وہ قدم قدم پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی. یہ ہم ہی ہیں حیا. ہم برباد ہو گئے ہیں. اس کا سر چکرانے لگا. یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے. کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندانوں والوں تک پہنچی تو ابا تو مجھے گولی مار دیں گے. ارم مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے. مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ ہم نے تو مووی والے کو بھی منع کر دیا تھا. کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی. خاندان کی شادی پر بس عورتوں میں ڈانس کی اجازت ابا لوگوں نے دی تھی. اگر انہیں پتہ چلا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ کرو ارم. اس کا سکتہ ٹوٹا. وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی. میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا دی. تو بھی سی ڈی پر تو ہر جگہ مل رہی ہے. ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں. ہم کہاں سے ہٹوائیں گے؟ خدایا یہ کیا ہو گیا؟ وہ بے دم سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی. اگر ابا کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو خدایا ہم کیا کریں گی؟ ارم نے بھی خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی. سوچ کر دماغ پھٹا جاتا تھا مگر کوئی حل ہی ذہن میں نہیں آتا تھا. شام میں فاطمہ بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا. حیا اٹھو. کتنا سو گی؟ روہیل کا فون آیا ہے امریکہ سے. وہ جو چہرے پہ بازو رکھے لیٹی تھی کرنٹ کھا کر اٹھی. روہیل کا؟ کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا. کہہ رہا ہے اسے تم سے ہی بات کرنی ہے. وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور وہ شل سی بیٹھی رہ گئی. سکون کی ندی میں زور سے پتھر آ گرا تھا. روہیل امریکہ میں تھا اور وہاں پر تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے تھے. پھر ایسے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا عین ممکن تھا. خدایا اب وہ کیا کرے؟ اس نے پیروں میں سلیپرز ڈالے اور مرے قدموں سے چلتی ہوئی باہر لاؤنج میں آئی. کریڈل کے ساتھ الٹا ریسیور پڑا تھا. اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا. ہیلو حیا کیسی ہو؟ روہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی. وہ کچھ اندازہ نہیں کر پائی. ٹھیک. تم کیسے ہو؟ ایک دم فٹ. میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی. اس کا دل زور سے دھڑکا. کیا وہ طنز کر رہا تھا؟ کیسی بات کی؟ کس بات کی؟ بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو. اور کس بات کی بھلا؟ اوہ اچھا. اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی. وہ نڈھال سی دب سے صوفے پر گری. ہاں جا رہی ہوں. تھینک یو سو مچ. ان گزرے 3 دنوں میں یہ بات بھلا چکی تھی. کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا. جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع تک. تو کیا تم ادھر سبین بوبو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں. ابھی سوچا نہیں ہے. اس کے پاس اس وقت سوچنے کے لیے زیادہ بڑے مسائل تھے. کیا بات ہے؟ تم اپسیٹ لگ رہی ہو. وہ ذرا پریشان ہوا. ارے نہیں. وہ فوراً سنبھلی اور پھر بات ادھر ادھر کر گئی. خود کو نارمل ظاہر کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی. فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی. وہ تکیہ منہ پر رکھے لیٹی تھی. یوں سر منہ لپیٹ کر بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا ارم. تو کیا کریں؟ ارم نے تکیہ پھینکا اور اٹھ بیٹھی. سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پر اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو پتہ نہ چلے. پھر اس کا مستقل حل سوچتے ہیں. ٹھیک ہے چلو. امید کا ایک سرا دیکھ کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی.
بنا کسی وقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تھی تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کے کوئی فیملی ممبر بما خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی کیونکہ وہ رشتہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بھلا کر پرجوش ہوئی تھی۔ ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سر پہ سلیقے سے دوپٹہ جمائے وہ بالکل تیار بیٹھی تھی۔ ہاں، آنکھیں ذرا ویران سی تھیں۔ وہ ویڈیو دفع کرو اس سے۔ آؤ، سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا، تمہیں دکھانے کے لیے۔ آؤ، اس نے ہاتھ پکڑ کر اس کو کھڑا کیا۔ اور ابا؟ ارم کی آنکھوں میں ذرا سی پریشانی اتری۔ ان سے اجازت لے لی ہے اور باہر مردوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ ارم کو ہاتھ سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے جاتی ہوئی بولی۔ جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کو رکی تھیں۔ اندر صوفوں پہ تائی سائمہ، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابی بیٹھی تھیں۔ سامنے والے 2 سنگل صوفوں پہ ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بصد اصرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابی، ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، با حیا، با پردہ، صوم و صلات کے پابند، وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پہ لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے بیٹھے صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی، کمر پر گرتے سلکی بال، گرے ایئر لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے ہوئے، دوپٹہ کندھے پہ ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پر اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پائنچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے اور گرے کینچی چپلوں میں مقید سفید پاؤں ٹخنوں تک جھلکنے لگے۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کی طرف دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا، آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئیں۔ جی، ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے، جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفعتاً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پہ جھکا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے "مائی نیم از شیلا" اس گانے کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کی شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تبھی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سنبھلی اور واپس سے گردن جھکا دی۔ حیا کو اپنی جان جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پر دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقین دہانی، تصدیق، ثبوت، سب ظاہر تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کے استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پوز کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہوئی تھیں۔
حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلوایا تھا؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے وہ نڈھال سی کہتی صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں، کیا ہوا انہیں؟ وہ دگ دگ کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی۔ انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں بتائی، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سائمہ بھابھی بہت اپسٹ تھیں، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متغیر رہ گئی۔ چند روز قبل ثنا تائی کا فقرہ اس کی سماعت میں گونجا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پہ بھی انگلیاں لوٹ کر واپس آتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود تھی۔ خیر، ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھی اور صوفے پر گری سی رہ گئی حیا۔ ٹی وی اسکرین پر وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے گئی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ اب شاید ارم کے لیے کوئی بھی رشتہ نہ آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس وقت ہوا ہے، اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے۔ کسی نے منہ پہ ساری بات کر دی، او خدایا وہ کدھر جائیں۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ وہ بے خیالی سے اسے تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لپکا۔ او خدایا، یہ خیال اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم! بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائڈ پر رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ اوہ، آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا۔ خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم، میری بات سنو۔ تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے سم رجسٹرڈ کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی اور کی واردات میں ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی ایک سنگین جرم ہے، سائبر کرائم ہے۔ ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بدکی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ پتہ تو تب بھی چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں۔ 4 دن سے میں سولی پر لٹکی ہوئی ہوں، 4 دن سے۔ اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامندی ظاہر کرتے ہوئے جھٹ اپنا موبائل نکالنے لگی۔ PTA کو دروازہ بند کرو۔ میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے PTA کے نمبر پہ کال کرتی ہوں۔ ارم دوڑ کر دروازہ بند کر آئی اور حیا نمبر ملانے لگی۔ PTA کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے انتہائی شائستگی سے کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کے سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کے سب سے بڑی سرکاری
سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس لے تو لیا، مگر اب وہ متذبذب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بحث و تشخیص کے بعد انہوں نے ایک کمپلیمنٹ لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، چمکتی اسکرین پر انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا، ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے اور اسے نہیں یاد تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو، اور عجیب بات یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کے کمپلیمنٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش بھی تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلیمنٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی بات ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کے کنسٹرکشن کمپنی ہے، اور آپ کا بھائی روہیل جارج میس یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شرع اینڈ لاء میں کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانچی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرنے کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از ایم رائٹ؟ وہ جو دم بخود سنی جا رہی تھی بمشکل بول پائی، جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا رن گیا، احساس توہین سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک بندے سے ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی ہے کہ وہ کہہ اٹھا، تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ مادام، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی۔ آپ کو اس ویڈیو کے باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی، وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیپ فون پہ نہیں لیے جاتے۔ اس سے لگا وہ محظوظ سا مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو تمہیں کہہ ہی رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا تھا، یہ خیال پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم، لیکن یہ بلیک میلنگ ابھی ختم نہیں ہوگی، یہ آگے بھی جائے گی۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ آگے حیا کی زندگی میں کیا مزید مشکلات آنے والی ہیں اور کیا وہ جہان سکندر سے کبھی مل پائے گی، تو یہ سب جاننے کے لیے آپ کو اگلی ایک ساتھ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک تو ایک بنتا ہے نا۔ اور یہ ناول بہت اچھا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے، جنت کے پتوں کو تھامنے کے لیے۔ تو
آپ لوگ ایک صدقہ سمجھ کے اس ویڈیو کو، اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، جن کی بھی زندگی میں آپ حجاب کو لانا چاہتے ہیں، جن کو آپ جنت کے پتے تھامنا چاہتے ہیں۔ تو ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔